منطق شروع کرتے ہیں تو دلالت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات کل بھی ذکر ہوئی تھی کہ بنیادی طور پہ ایک شخص جو منطقی ہوتا ہے، جس نے منطق سیکھنی ہوتی ہے، جس نے منطق پڑھنی ہوتی ہے، پڑھانی ہوتی ہے، اس کو الفاظ کی بیسکلی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ منطق ایک مفہوم ہے، ایک عقلی چیز ہے، ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اس کا تذکرہ کل کئی مرتبہ مختلف انداز میں ہوا۔ تو الفاظ کی بیسکلی حاجت نہیں ہوتی منطق کے لیے، لیکن چونکہ سمجھنے سمجھانے کا جو سب سے آسان ذریعہ ہے وہ الفاظ ہی ہیں۔ اشاروں کے ذریعے بھی بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن اشاروں کے ذریعے سمجھنا سمجھانا انتہائی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ سمجھنے والے کو بھی اس میں مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور سمجھانے والے کو بھی اس سے زیادہ مہارت چاہیے ہوتی ہے کہ اشارے کس طرح استعمال کرنے ہیں۔ تو اشاروں کے ذریعے بھی اگرچہ حصول ہو جاتا ہے سمجھنے سمجھانے کا، لیکن وہ دشوار ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات بات پوری سمجھ بھی نہیں آ پاتی یا سمجھا نہیں پاتے۔ تو الفاظ کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے آسانی کے لیے، تاکہ بات کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ جب الفاظ کی بات آتی ہے تو الفاظ کا تعلق بن جاتا ہے دلالت سے۔ الفاظ کے اندر دلالت کے ذریعے ہی سمجھنا سمجھانا ممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے میں ابھی چائنیز زبان کے دو چار لفظ بول دوں، مجھے نہیں آتے بولنے، لیکن اگر میں بول دوں آپ کے سامنے چائنیز زبان کے دو چار الفاظ، تو لفظ تو ہو جائیں گے، لفظ تو وہاں پائے جائیں گے، لیکن کیا آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ الفاظ موجود ہیں، تلفظ کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے بولا جا رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ جی، اس کا معنی نہیں معلوم، اس کی دلالت نہیں معلوم۔ جیسے اس کو اگر تھوڑا سا اور آسان کریں تو بات یوں ہے کہ جب ہم نے درس نظامی میں داخلہ لیا تھا، جب ہم نے ابتدا کی تھی درس نظامی کی، تو اس وقت عربی کے بے شمار الفاظ وہ تھے کہ جو ہمارے سامنے تلفظ ہوتے تھے۔ حافظ صاحب جب تراویح کا سلسلہ ہوتا تھا تو ان کا تلفظ کیا، بلکہ ہم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان الفاظ کا تلفظ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں بتایا کیا گیا۔ اب بھی کئی الفاظ ایسے ہوں گے جو ہم تلاوت کرنے کے باوجود، اگرچہ ہمارے سامنے الفاظ موجود ہیں، ہم خود ان کا تلفظ کر رہے ہیں، خود اپنے منہ سے ان کی ادائیگی کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، الفاظ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، ترتیب موجود ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس کا بنیادی ترجمہ بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کا ڈیپلی مفہوم سمجھنا، جو کہ عام طور پہ مفتیان کرام مجتہدین سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو جنرلی ایک اوپری معنی ہوتے ہیں، ظاہری معنی ہوتے ہیں، ہم ان تک بھی نہیں پہنچ پا رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دلالت وہاں پر ہمیں نہیں معلوم ہوتی، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس لفظ کی دلالت کون سے مفہوم پر ہے، کون سے معنی پر ہے۔ تو الفاظ سے مفہوم تک پہنچنے کے لیے، الفاظ سے معنی تک پہنچنے کے لیے، الفاظ سے کسی بات کو سمجھنے کے لیے درمیان میں دلالت کا واسطہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے آپ کو دلالت بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ دلالت کیا ہوتی ہے۔ دلالت اسی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ سمجھ آ جائے۔ ہم کسی دور دراز ملک چلے گئے، ہم، مدنی قافلے کے مسافر بنے اور چلے گئے کسی دور دراز کے علاقے میں امیر علیہ سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب ہم وہاں سے جب گزر رہے تھے تو ہماری نظر پڑی دور سے
गुंबद व मीनार पर। हमने देखा है यहाँ पे तो गुंबद और मीनार मौजूद है। एक बिल्डिंग है जिसपे गुंबद और मीनार मौजूद है। तो फौरन हमारे जहन में क्या बात आएगी? मस्जिद है। यहां कोई मुसलमान रहता है, कुछ मुसलमान यहां पे रहते हैं। हमने उस इमारत को देख के फौरन हमारे जहन में ये मफहूम आया, ये मतलब आया कि यहां कुछ मुसलमान रहते हैं, इसीलिए तो मस्जिद यहां पे मौजूद है ना। अगर मुसलमान यहाँ पे इक्का दुक्का होते तो शायद मस्जिद ना होती, लेकिन कुछ तादाद यहाँ पे है, तो ये दलालत है। हमने ये चीज देखी और फौरन एक दलालत पाई गई, और हमारे जहन में एक मफहूम आ गया, एक ख्याल आ गया, एक तसव्वुर आ गया कि हाँ जी ऐसा होगा। हम बयाबान में जा रहे हैं, सन्नाटा है, रात का वक्त है, और खाली रोड दूर तक नजर आ रहा है। अचानक हमें एक हॉर्न की आवाज आती है, हमें एक हॉर्न बजने की आवाज आती है। तो हम क्या समझेंगे? गाड़ी है, यहां कोई शख्स आ रहा है। हम्म? हम ये समझेंगे यहां कोई शख्स आ रहा है, कोई शख्स, मतलब हम काफी देर से अकेले चल रहे थे, सन्नाटे में चल रहे थे, अंधेरे में चल रहे थे, कोई शख्स आ रहा है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल ये कि कोई आ रहा है, किसी के मौजूद होने का तसव्वुर हमारे जहन में आ गया, हमारे जहन में ख्याल आ गया, तो ये दलालत है। हॉर्न की दलालत किसी शख्स के मौजूद होने पर। मस्जिद की दलालत इलाके में, मोहल्ले में मुसलमानों के मौजूद होने पर। ये होती है दलालत।